یہ جو نظر بد ہے دراصل ہے کیا، اور کیا قرآن و حدیث میں نظر بد کا کوئی ذکر موجود ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے 2-3 مقامات پر نظر بد کو باقاعدہ مینشن کر کے وہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ اے حبیب یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، فرمایا من شر حاسد اذا حسد، یہ حاسدین کے حسد سے باقاعدہ پناہ مانگو، یعنی انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ حاسد کے حسد سے پناہ مانگنی۔ اور قرآن کریم کی ایک تیسری آیت ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو کے متعلق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو باقاعدہ یہ نصیحت کی، فرمایا یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد، آپ کڑیل نوجوان خوبصورت قد آور شخصیات ہیں تو آپ ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے داخل ہونا تاکہ آپ کو نظر بد نہ لگ جائے۔ صحیح۔ قرآن کریم کی آیات بھی دیکھا جائے اور اس کے بعد حدیث کو دیکھا جائے، میں ساری حدیث سے 1 منٹ میں آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں۔ فرمایا العین حق، نظر بد نظر لگنا وہ حق ہے۔ دوسری حدیث ہے العین تدخل الرجل القبر، آنکھ انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ اور تیسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے متعلق فرمایا امارا ان یسترقى من العین، اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے کہ نظر بد سے باقاعدہ دم کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے لا رقیۃ الا من عین، دم اصل میں ہوتا ہی نظر بد سے ہے۔ صحیح۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی، میری امت کی اکثر اموات وہ بالعینی نظر بد کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر تقدیر پر سبقت لے جاتی کوئی چیز تو وہ نظر بد تھی۔ اور نظر بد تک اموات تک، آپ انداز، یہ ساری صحیح حدیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نظر بد حقیقت ہے یا نہیں حقیقت ہے، مطلب اموات موت تک آپ کو لے جاتا ہے تو اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک اور بات ہے کہ انسانی جب انسان کا جو جذبہ ہے اس کا قہر و غضب، اس کی جلن، اس کا حسد، اس کی دشمنی جب آنکھوں کے ذریعے نکلتی ہے اور آنکھیں پھٹتی ہیں، آپ اندازہ کریں ایک آدمی بڑا ہو رہا ہے نا، وہ رنگ روپ میں بڑا ہو رہا ہے، اپنے قد کار میں بڑا ہو رہا ہے، اپنے علم عمل میں بڑا ہو رہا ہے، اپنے فکر و ایمان میں بڑا ہو رہا ہے، چھوٹی نظریں بڑے بندے کو برداشت نہیں کر پاتی، بالکل صحیح، وہ نظریں پھٹتی ہیں۔ اور اس کی پھر کئی ایک شکلیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو باقاعدہ نظر بد کا دم کیا ہے۔ جب سیدنا حسنین کو رسول کائنات سید الانبیاء دم کرتے تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی ایسا فرد و بشر نہیں ہے۔ طریقہ بھی ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ وہ طریقہ یہ ہے اعیذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے تام کلمات کے سپرد کرتا ہوں، اس کی پناہ میں لاتا ہوں ہر شیطان سے، وہ شیطان انسانوں میں ہو، شیطان جنوں میں ہو، اور شیطان بذات خود ہو، تینوں شیطان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہامتن، کوئی بھی زہر ہے، نظروں کا زہر، آنکھوں کا زہر، لفظوں کا زہر، شیطان کا زہر، سانپ کا زہر، بچھو کا زہر، ہر قسم کے زہر سے بھی تمہیں اللہ کی کلمات میں پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ایک تیسرا لفظ ہے وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ایک ہے آنکھ جائے اور واپس آ جائے، اور ایک ہے آنکھ جائے اور جا کے لگ ہی جائے اس کے چہرے کو، اس کے دماغ کو، اس کے دل کو، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو، اس کے خون کو۔ اور لامہ لفظ کہتے ہیں چمٹ جانے والی نظر، نہ جان چھوڑنے والی نظر، ایسی نظر جو نہ جان چھوڑنے والی ہے، اس کے لیے بہترین دعا اعیذکم بکلمات اللہ التامات۔ اتنی زبردست دعا ہے۔ اور قاری صاحب یہ 3 الفاظ جو آپ نے وہ بتائے کہ مطلب وہ کتنے جامع ہیں، اس کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں اس امبریلا کے اندر، اور آپ نے بڑے خوبصورتی سے بیان بھی کیا کھول کے کہ یہ کن کن چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ بہت